السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عرصے سے ایک خبر چل رہی ہے سوشل میڈیا میں کہ قادیانی لوگوں نے اپنی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں، یعنی کہ وہ اپنے مذہب کی پروموشن کر رہے ہیں، اپنے مذہب کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے چند مسلمان احباب ہمیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کے آس پاس کہیں قادیانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، ان سے دور ہو جائیں۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹریپ کر لیں گے اور ہمیں مسلمان سے کافر بنا دیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلمان ہمیں کافر نہیں بنا سکتا، کیونکہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، اور اسلام میں ہر سوال کا جواب ہے۔ بس آپ کے پاس یا ہمارے پاس ایک علم، ہمارے پاس پراپر علم ہونا چاہیے، ہمارے پاس پراپر نالج ہونا چاہیے قرآن کا اور حدیث کا۔ جب ہمارے پاس پراپر علم ہوگا، مکمل علم ہوگا، تو ہم اگلوں کو پراپر گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اور میں تو بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ آپ کے پاس یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچائیں، ان تک ہدایت پہنچائیں۔ اور یہ تبلیغ کا کام یا یہ جو دعویٰ کا کام ہے، یعنی کہ دوسروں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، اس کی کتنی فضیلت ہے، اس کا کتنا رتبہ ہے، اور اس میں آپ کے درجات کتنے بلند ہوں گے، یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ اگر اللہ آپ کے ذریعے سے کسی کو ہدایت دیتا ہے تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی قدیم عرب میں اونٹ، خاص طور پہ وہ اونٹ جو سرخ رنگ کے ہوتے تھے، وہ قیمتی جائیداد سمجھے جاتے تھے۔ تو آپ یہاں سے یہ اندازہ لگا لیجئے کہ جو آپ کے پاس قیمتی جائیداد ہے اس سے بہت بہتر ہے جو کام آپ کر رہے ہیں۔ ایک تو اس حدیث میں یہ ایک پہلی بات ہے جو کہ غور طلب ہے، اور دوسری بات جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتنے خوش قسمت ترین لوگ ہیں، آپ لوگ اتنے خوش قسمت ترین ہم لوگ مسلمان ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس میں تو ہمیں بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور قادیانی لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ آپ کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچا دینا، اور آپ یہ کام بھی کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اس کی بہت فضیلت ہے، اس کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن میں جو سمجھایا، قرآن میں جو ہمیں سکھایا، سورہ ال عمران آیت نمبر 110، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ اسی طرح سورہ النحل آیت نمبر 125، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ ال عمران آیت نمبر 104، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ اگر ان لوگوں تک اگر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں، ان تک ہدایت پہنچا دیتے ہیں، تو اس کا بہت بڑا رتبہ ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ویسے تو یہ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں، یہ اور جو ہمارے جو مفتی حضرات ہیں اور جو ہمارے جو علماء دین ہیں، بیسیکلی یہ ان کو چاہیے تھا کہ اس سینسٹیو ٹاپک پر ہم تک علم پہنچاتے، ہمیں ایجوکیٹ کرتے، ہمیں تعلیم دیتے، تاکہ ہمارے پاس مکمل علم ہوتا، مکمل نالج ہوتا، تاکہ ہم کانفیڈنس کے ساتھ ان کے ساتھ بات کر سکتے۔ مگر نہایت افسوس کے ساتھ اور بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مولوی حضرات نے ماں سوائے ہمارے دلوں میں نفرت بٹھانے کے اور کچھ نہیں دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قادیانیوں کا جب ذکر آتا ہے
تو ہمارا بلڈ پریشر 1 سیکنڈ میں 180/120 تک شوٹ کر جاتا ہے. اور فیس بک میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی قادیانی یہاں پہ کوئی پوسٹ لگا رہا ہے یا کوئی کمنٹ کر رہا ہے تو ہم وہاں پر ان کے کارٹون بنانے شروع کر دیتے ہیں, ان کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں اور ان پر لعنت بھیجنی شروع کر دیتے ہیں. اور ہمارے چند مسلمان دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنی لعنت بھیجیں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا. یہاں پر ہمیں ایک چھوٹی سی ایک بات ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہم تک پہنچائے, جو گائیڈ لائن انہوں نے ہم تک پہنچائی, ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان احکامات پر عمل کریں. اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دوسری بات نہیں ہے, کوئی دوسری بحث نہیں ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں تو عاشقان رسول کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں انہوں نے جو ہم تک جو گائیڈ لائن پہنچائی, جو احکامات پہنچائے, ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, مجھے تو باعث رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تاکید کی وہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کسی پر اللہ کی لعنت نہ بھیجو, نہ اس کے غضب کی لعنت بھیجو اور نہ جہنم کی لعنت بھیجو. بلکہ ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن طعنہ دینے والا, لعنت کرنے والا, بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا. تو یہ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس ویڈیو سے اتنی تعلیم مل جائے گی, ہم اتنا ایجوکیٹ ہو جائیں گے, ہمیں اتنا علم حاصل ہو جائے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی رحمتوں سے ہم اکیلے بھی ہوں تو ہم ان کے ساتھ بآسانی ڈسکشن کر سکیں گے, اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا سکیں گے. تو چلیے آئیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس کاپی پینسل رکھیے, کیونکہ جو پوائنٹس اس ویڈیو میں جو ڈسکس ہوں گے یہ بہت ضروری ہیں کہ ان ٹاپکس کو آپ نوٹ کریں اور کانسیپٹس کو سمجھیں تاکہ آپ کے اندر, ہمارے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہو اور ہم بات کر سکیں. قادیانیوں کا جنرل عقیدہ کیا ہے؟ قادیانیوں کا جنرل عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں اور ان کے بعد نبی آئیں گے. جبکہ آپ اگر کسی قادیانی کے ساتھ بیٹھیں تو وہ آپ کو کیا کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. وہ اپنا قرآن, جو ان کا جو قرآن کا جو ایڈیشن ہے اس میں, جیسے کہ جو ہمارا قرآن ہے, ہمارے قرآن کی ایڈیشن میں سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 ہے, اور ان کا جو قرآن کا جو ایڈیشن ہے ان میں سورہ الاحزاب آیت نمبر 41 ہے. وہ قرآن سے آپ کو دکھا دیں گے کہ دیکھیے جو آپ کے قرآن کے ایڈیشن میں جو ترجمہ ہوا ہے وہی ترجمہ ہمارا ہے. یعنی کہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم is the messenger of Allah and the seal of the prophets, یعنی کہ خاتم النبیین ہے. یہاں پہ اب آپ کو قادیانی لوگ یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, مگر غیر تشریحی نبی آ سکتا ہے. اب یہ غیر تشریحی نبی کون ہوتا ہے؟ غیر تشریحی نبی وہ ہوتا ہے قادیانی لوگوں کے مطابق کہ غیر تشریحی نبی وہ ہوتا ہے کہ وہ نبی جس پر اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نازل نہ ہوئی ہو, اللہ کی طرف سے کوئی شریعت نازل نہ ہوئی ہو. جیسے کہ وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیے قرآن میں 25 نبیوں کا ذکر ہے, جبکہ حدیث میں 1,24,000 نبیوں کا ذکر ہے. تو 1,24,000 کے جتنے جو 1,24,000 نبی تھے ان سب کو تو اللہ کی طرف سے کتاب نازل نہیں ہوئی, اللہ کی طرف سے شریعت نازل نہیں ہوئی, اور 4 کتابیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں, تورات,
زبور، انجیل اور قرآن۔ اب اس کے ساتھ ساتھ قادیانی لوگ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم آپ کو قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں کہ غیر تشریحی نبی آ سکتا ہے۔ وہ آپ کو مثال دیں گے حضرت ہارون علیہ السلام کی، کہ دیکھیے حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور قرآن کے مطابق یہ بات خیر بالکل درست ہے کہ قرآن کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مامور کیا گیا تھا۔ یہ بات قرآن کی آیت ہے یہ، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ اب یہاں پہ وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیے حضرت ہارون علیہ السلام پر کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی شریعت نہیں آئی، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لے کر چلے۔ تو جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لے کے چلے تھے، اسی طرح اب قادیانی لوگ آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو ہمارے جو غیر تشریحی نبی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو لے کے چلے۔ اب یہاں پہ آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے اب آپ کے پاس یہاں پہ کیا جواب ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلا آپ قرآن کا اصول اپنے دل اور ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی چنتا ہے تو اس پر کتاب نازل کرتا ہے، اس پہ شریعت نازل کرتا ہے۔ آپ خود سوچئے ایک بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو چن لیا، مطلب ایک نبی کو چن لیا مگر اس پر کتاب نازل نہیں کی، یا اس پہ کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی، تو جب کتاب نازل نہیں ہوئی تو وہ پھر نبی کیسے بن گیا وہ؟ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو جب نبی چنے گا تو اس پہ کتاب بھی وہ نازل کرے گا، اس پہ شریعت نازل کرے گا۔ یہ اصول قرآن کا اصول ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 213 سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں۔ یہاں پہ آیت میں لفظ نبی نہیں ہے، النبیین ہے، مبشرین ہے، ومنذرین ہے، یعنی کہ ایک سے زیادہ نبی جو خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے۔ تو یہاں پر اس آیت سے آپ کو یہ بات، یہ اصول آپ کو ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی چنتا ہے تو اس پر کتاب نازل کرتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ ان پر سچی کتابیں نازل فرمائیں۔ یہ آیت کافی ہے ان کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے۔ مگر بات یہ ہے کہ قادیانی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے قرآن کو فالو کرتے ہیں، لیکن آپ یہاں پہ اب دیکھیں گے کہ وہ اپنی جماعت کو فیور دیں گے، قرآن کو سیکنڈری پوزیشن پہ لے آئیں گے۔ یہ آپ خود ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیجئے گا۔ وہ آپ سے اب یہاں پہ کیا سوال کریں گے؟ وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں پر کتابیں نازل کی؟ آپ نے آگے سے کراس کویسچن یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس آیت سے یہ نتیجہ کیسے نکال لیا کہ اس میں چند نبیوں کی بات کی گئی ہے؟ یا آپ نے الٹا ان سے سوال کرنا ہے۔ النبیین، ایک سے زیادہ نبی۔ تو اصول ذہن میں رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبی چنے گا اس پر کتاب نازل کرے گا۔ یہ آیت کافی ہے ان کے ساتھ اپنا ڈسکس کرنے کے لیے، لیکن اس پہ وہ کنونس نہیں ہوں گے۔ پھر آپ نے ان کو ایک دوسری آیت کا حوالہ دینا ہے، اور وہ ہے سورہ النساء آیت نمبر 163۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف۔
یہاں پہ بھی لفظ آ رہا ہے النبیین، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ اس آیت میں جو لفظ ہے اوحینا، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ وحی کی گئی، وحی کے بیسیکلی 3 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے اشارہ، دوسرا مطلب ہے حکم، تیسرا مطلب ہے الکتاب۔ جیسے کہ اگر ہم آیت پڑھتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 11، تو اس کا ترجمہ ہے کہ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں، تو وحی کا ایک مطلب ہو گیا اشارہ۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ حکم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 111، اور جب کہ میں نے حوارین کو حکم دیا، تو دوسرا مطلب آ گیا حکم۔ جیسے کہ ایک آیت ہے آیت نمبر 5، اور اس کا مطلب، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے زمین کو وحی کی، زمین پر وحی کی۔ یہ آپ آیت نمبر 4 اور 5 پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو زمین کو وحی کیا کی گئی؟ یعنی کہ اس کو کوئی حکم دیا گیا کہ آپ اس نظام سے چلیں گے، زمین پر وحی ہوئی۔ اسی طرح سورہ النحل آیت نمبر 68، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، یعنی کہ ان کو شہد کی مکھی کو حکم ہوا۔ کیا حکم ہوا؟ یہ حکم ہوا کہ آپ شہد پروڈیوس کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ شہد میں شفا ہے۔ اب آپ اس ترجمے کو پڑھیے تو اس میں لکھا ہے کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ کیا بات ڈال دی؟ کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹہنیوں میں اپنے گھر یعنی چھتیں بنا، تو وہاں پہ جب یہ گھر بنائیں گے تو وہاں پہ شہد پروڈیوس ہوگا، اور شہد کا اللہ تعالیٰ آلریڈی ہمیں بتا چکا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ اب آئیے دوبارہ سورہ النساء آیت نمبر 163، اب اس کو ذرا ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور کائنڈلی اپنی کانسنٹریشن اس آیت پہ رکھیے گا۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہے اوحینا، یعنی کہ وحی، اب یہاں پہ وحی کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام پر۔ ایک بات کو سمجھیے کہ یہاں پہ جو لفظ لکھا ہے آپ، یہ آپ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا وحی ہوئی تھی؟ سب جانتے ہیں کہ الکتاب نازل ہوئی تھی، یا القرآن نازل ہوا تھا، یا الفرقان نازل ہوا تھا، سورہ الفرقان آیت نمبر 1 کے مطابق۔ اب اس آیت کو ذرا سمجھیے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوئی وہ کیا وحی ہوئی؟ کتاب وحی ہوئی۔ اب اس ترجمے کو اب ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الکتاب وحی کی، جیسے کہ نوح علیہ السلام پر اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی تھی، اور ہم نے کتاب دی ابراہیم علیہ السلام کو، ہم نے کتاب دی اسماعیل علیہ السلام کو، ہم نے کتاب دی اسحاق علیہ السلام کو، ہم نے کتاب دی یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور ہم نے کتاب دی عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے کتاب دی ایوب علیہ السلام کو، ہم نے کتاب دی یونس علیہ السلام کو، ہم نے کتاب دی سلیمان علیہ السلام کو، اور ہم نے کتاب دی ہارون علیہ السلام کو۔ تو قادیانی لوگ تو کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام پہ کوئی کتاب ہی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو آیت ہے دوبارہ سن لیجئے، اس آیت میں جو لفظ
اوحینا کا آیا ہے، یہاں پہ جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ وحی کی، تو وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوئی تھی وہ قرآن نازل ہوا تھا، یعنی کہ کتاب نازل ہوئی تھی۔ تو ہم نے آپ کی طرف اسی طرح کتاب کی وحی کی جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف۔ تو یہاں سے بھی آپ کو کلیئر ہو گیا کہ جتنے بھی نبی آئے تھے سب کی طرف وحی کی گئی تھی، سب کو الکتاب دی گئی تھی، اور وہ جتنے جو نبی تھے ان میں سے چند نبیوں کے نام اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائے، اور جس میں ہارون علیہ السلام کا نام بھی ہے، جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام پر تو کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح دو آیات اور ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیجئے، سورہ البقرہ آیت نمبر 136 اور سورہ ال عمران آیت نمبر 84۔ یہ آیات، ان آیات کا ریفرنس بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں، میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے۔ تو یہ دو آیات کافی ہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 213، جہاں سے آپ کو اصول پتہ چل گیا کہ جب اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی چنتا ہے تو اس پر کتاب نازل کرتا ہے، اس پہ شریعت نازل کرتا ہے۔ اور پھر سورہ نساء آیت نمبر 163 میں بھی بتایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف، یعنی کہ تمام نبیوں کی طرف الکتاب نازل ہوئی، اور اسی آیت میں ہارون علیہ السلام کا نام بھی آ گیا۔ اب یہ دو آیات کافی ہیں ان کے لیے۔ اب وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ جی ہمیں کوئی ایسی آیت بتائیے جس میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا ہو کہ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی اور ہارون علیہ السلام کو بھی کتاب دی۔ اب یہ بیسیکلی یہ جسٹ ایک وہ بحث کر رہے ہیں اپنی جماعت کو فیور دینے کے لیے، حالانکہ سورہ نساء آیت نمبر 163 میں کلیئر کٹ بات بتا دی گئی ہے کہ ہارون علیہ السلام کو کتاب دی گئی اور جتنے نبی آئے تھے سب کو کتاب دی گئی تھی۔ اب آپ نے ان کو جو حوالہ دینا ہے ان کی ریکویسٹ کے مطابق وہ ہے سورہ المومنون آیت نمبر 45، ترجمہ ہے، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیل، اس کے علاوہ آپ ایک آیت ان کو اور بھی بتا سکتے ہیں، وہ ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 48۔ اس آیت کو ذرا غور سے پڑھیے گا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی۔ یہ ترجمہ ہے فتح محمد جلندری کا، اور ایک اور ترجمہ ہے مولانا محمد جوناگڑھی کا کہ یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت والی کتاب عطا فرمائی۔ یہاں پہ ایک ٹرانسلیشن ہے یوسف علی کی جو انگلش میں ہے، In the past, we granted to Moses and Harun the criterion for judgment and light and a message for those who would do right۔ ایک اور اپنا ترجمہ ہے، اس ترجمے کو ذرا غور سے پڑھیے گا۔ And indeed we granted to Moses and Harun the criterion of right and wrong and a shining light, that is the Torah and a reminder for المتقون۔ آپ نے جتنے جو یہاں پہ جو ثبوت دے دیے ان کو کہ موسیٰ پر بھی کتاب آئی اور ہارون علیہ السلام پر بھی کتاب نازل ہوئی، یہاں پہ آ کے اب وہ آپ سے کیا بات کریں گے، آپ کو یہاں پہ کیسے کنفیوز کریں گے؟ آپ کو وہ اس طرح کنفیوز کریں گے کہ دیکھیے یہاں پہ جو انگلش کا جو ترجمہ ہے، یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اینڈ اے شائننگ لائٹ، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے دیٹ از دا تورات، یعنی کہ تورا۔ وہ آپ کو کہیں گے کہ تورات جو ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام پہ آئی تھی،
ہارون علیہ السلام پہ تو نہیں آئی تھی. تو اور یہ ہم بچپن سے جو ہے وہ سنتے آ رہے ہیں. اب یہاں پہ وہ آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے. میں آپ کو پہلے ہی سورہ نساء آیت نمبر 163 میں بتا چکا ہوں کہ ہر نبی پر کتاب آئی. اب یہ جو وہ پوائنٹ ریز کریں گے اس پر اب ہمیں تھوڑا سا کانسیپٹ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. کائنڈلی غور سے سنیے گا. سورہ الاعلیٰ کی آخری آیت پڑھیے. صحفی ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں. یہاں پہ لفظ آیا ہے صحفی یعنی کہ صحیفے. تو موسیٰ علیہ السلام کو، میری بات کو غور سے سنیے گا، موسیٰ علیہ السلام کو کیا عطا ہوا؟ صحیفے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل کیے. اسی صحیفوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا نام بھی دیا. سورہ الفرقان آیت نمبر 35. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. سورہ الانبیاء آیت نمبر 48 میں اسی کتاب کو الفرقان بھی کہا. یعنی کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے وہ صحیفے کتاب تھی، جس کو ایک اور آیت میں میں نے اب ایک اور آیت کا ترجمہ پڑھ کے بتایا. اور اسی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے الفرقان بھی بولا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے تھے ان پر تورات نازل ہوئی تھی. آپ خود سوچئے کہ یہ جو میں نے پہلے جو آیت پڑھی ہے سورہ نساء آیت نمبر 163 اور سورہ البقرہ آیت نمبر 136 بھی پڑھ لیجئے گا، سورہ ال عمران آیت نمبر 84 بھی پڑھ لیجئے گا کہ اس میں جتنے جو نبیوں کے جو نام آئے ہیں ان پہ کون سے صحیفے آئے تھے، پھر ان پہ کون سی کتاب آئی تھی. اس کو سوچئے. ایز اے میٹر آف فیکٹ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے جو نبی تھے، جتنے جو نبی تھے ان پر تورات نازل ہوئی تھی. تورات کا مطلب ہوتا ہے قانون کی کتابیں نازل ہوئی تھیں. ماں سوائے داؤد علیہ السلام کو جن پہ زبور نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام جن پہ انجیل نازل ہوئی، اور قرآن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. یہ میں نے اب آپ کو سارے پروف دکھا دیے کہ ہارون علیہ السلام پہ جو کتاب آئی تھی وہ الفرقان تھی، وہی تورات تھی، وہی کتاب تھی. اور بہت سارے نبیوں کے میں نے آپ کو نام بتا دیے جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو آئے ان پہ تورات آئی. اب ایک اور آیت ہے جہاں سے بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے تورات کے بارے میں. سورہ المائدہ آیت نمبر 44. اور ہم نے تورات نازل فرمائی. یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل فرمائی. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت و نور ہے. یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے. تو جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پہ آئی وہ بھی تورات تھی، جو ہارون علیہ السلام پہ آئی وہ بھی تورات تھی، اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے الفرقان بتایا سورہ الانبیاء آیت نمبر 48 میں. اور جو سورہ نساء آیت نمبر 163 ہے اس میں بھی میں آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل بتا چکا ہوں. اس کے بعد آپ کے پاس اور اس سبجیکٹ پر ڈسکشن کرنے کے لیے آپ کو فردر آگے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ان کو بے بہا ثبوت بتا دیے. دو باتیں ان کے ساتھ اور ڈسکس کر لیجئے گا. وہ چھوٹی سی باتیں ہیں کہ جو میں آپ کو بتا دوں، چھوٹی نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑی باتیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لے کے چلے، اسی طرح ہمارے یعنی کہ قادیانی لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے جو غیر تشریحی نبی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو لے کے چلے. آپ ان کو یہاں پہ بہت صاف لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو نبی ہیں، غیر تشریحی نبی ہیں، سو کالڈ نبی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے خلاف چلے ہیں. میں دوبارہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں.
کہ آپ کے جو غیر تشریحی نبی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت تھی اس کے خلاف چلے ہیں، قرآن کے خلاف چلے ہیں۔ کیسے خلاف چلے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام آیت نمبر 159 میں بتایا کہ اے ایمان والو فرقوں میں مت بٹو، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں جو فرقوں میں بٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام قرآن میں کیا رکھا ہے؟ سنی مسلمان نہیں، شیعہ مسلمان نہیں، وہابی نہیں، بریلوی نہیں، احمدی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام رکھا ہے سورہ الحج آیت نمبر 78 کے مطابق۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ یہاں پہ نام صرف مسلمان آ رہا ہے۔ اب ان کے جو غیر تشریحی نبی ہیں انہوں نے اپنا فرقہ بنایا، فرقہ بنا کے اس آیت کے خلاف چلے، اور انہوں نے اپنے فرقے کا نام احمدیہ کمیونٹی رکھا، احمدی فرقہ۔ اگر یہ جینون نبی ہوتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ آئے ہوتے تو یہ اپنا کبھی بھی فرقہ نہ بناتے۔ تو یہ ان کے جو غیر تشریحی نبی ہیں یہ قرآن کی آیت سورہ الانعام آیت نمبر 159 کے خلاف چلے۔ اور بھی اس کے علاوہ باتیں ہیں جو کہ میں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، بس صرف ایک اور بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا فرض تھا کہ وہ مجھ سے پہلے اپنی قوم کی رہنمائی کرے، جو وہ جانتا ہے کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، اور جو کچھ وہ جانتا ہے اس کے خلاف انہیں خبردار کرنا کہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ ہر نبی کا فرض، ہر نبی جو مجھ سے پہلے آیا اور جو میرے بعد میں آئے گا، وہ اپنی قوم کی رہنمائی کرے۔ اور یہ آپ آگے جو ہے وہ پوری حدیث پڑھ لیجئے گا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد بھی کوئی نبی آئے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو کوئی نبی یا غیر تشریحی نبی کا جو کانسیپٹ انہوں نے آپ کو دیا ہے وہ بالکل غلط دیا ہے، اور یہ قرآن سے الحمدللہ اس ویڈیو سے ثابت بھی ہو گیا کہ غیر تشریحی نبی کا کوئی کانسیپٹ قرآن میں نہیں ہے، اور نہ کسی نبی نے آنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔